بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین اما بعد. عزیز طلباء، مختارات من ادب العرب لمؤلفہ سماحت العلامہ بالحسن الحسنی الندوی رحمہ اللہ کی ایک غیر محتاج تعارف ادبی شاہکار ہے، جس میں انہوں نے تمام عصور کے ماہرین ادب کے عمدہ اسالیب اور ادبی تحریروں کو جمع فرما کر ہم طالبان علوم ادب عربی پر ایک بڑا احسان کر دیا. اللہ پاک حضرت رحمہ اللہ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. عزیز طلباء، ہمارے جامعہ کے مقررات تعلیم میں مختارات کے دو حصوں میں سے پہلا حصہ عربی چہارم اور دوسرے حصے کو عربی پنجم میں پڑھایا جاتا ہے. پھر ان میں بھی بالاستیعاب کتاب نہیں پڑھائی جاتی، چونکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختارات کے اندر تمام عصور کے ادبی اسالیب کے نمونوں کو پیش کیا ہے. تو جامعہ کے ادارۃ التعلیم کی طرف سے ایک خوش آئند اقدام کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ طلباء کے سامنے ہر عصر کا کچھ نمونہ اور اسلوب آ جائے. اس غرض سے ادارۃ التعلیم نے مختارات سے کچھ ابواب کا انتخاب کیا اور انہی منتخب ابواب کی تدریس جامعہ میں جاری ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ آن لائن دروس میں اس کتاب کا آغاز جامعہ کے استاذ مولانا زاہد صاحب ندوی دامت برکاتہم نے کیا. پھر کچھ عوارض کی وجہ سے اس کے دروس کا مکلف جامعہ کے استاد مفتی عمیر صاحب کو بنایا گیا اور ان کے دروس تقریباً نصف کتاب تک آ بھی گئے. اب آگے تکمیل کے لیے یہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سبق، جس کا عنوان ہے اطیب طعام و اشعر بیت، اور یہ سبق ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب الاغانی سے ماخوذ ہے. عبارت میں آپ غور سے دیکھیں گے ترجمہ، اسلوب ترجمہ اور عبارت کو کس انداز میں ہم ادبی معیار سے اس کا ترجمہ کریں گے، یہ چیزیں خاص طور پر آپ کو ملحوظ نظر رکھنی ہوگی. دیکھیے، اطیب طعام و اشعر بیت، اطیب اس میں تفضیل ہے، طاب یطیب طیبتاً و تطیاباً، دو مصدر آتے ہیں اس کے، عمدہ ہونا، لذیذ ہونا. اطیب اس میں تفضیل طاب یطیب سے، تو اطیب طعام کا ترجمہ ہوگا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا. و اشعر بیت، اشعر یہ شعر سے اس میں تفضیل ہے، زیادہ عمدہ اور اچھا شعر، معیاری اور فائق شعر. بیت کے معنی شعر، بیت مفرد کے اندر یہ لفظ مشترک ہے، گھر کو بھی بیت کہا جاتا ہے اور شعر کو بھی بیت کہا جاتا ہے. تو جمع کے اندر فرق کرتے ہیں. اگر مراد شعر ہو بیت سے تو جمع آئے گی اس کی ابیات، اور اگر گھر ہو تو جمع آئے گی اس کی بیوت، جیسے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. صنع عبد الملک بن مروان طعاما فاکثر واطاب. صنع یصنع باب فتح یفتح سے بنانا، تیار کرنا. عبد الملک بن مروان یہ مشہور اموی خلیفہ ہے جو کہ 5ویں خلیفہ رہے ہیں، الخلیفۃ الخامس لبنی امیہ عبد الملک بن مروان. فاکثر واطاب، اکثر یکثر اکثار کے معنی زیادہ مقدار میں کرنا، زیادہ کرنا. اطاب یطیب، اطابہ باب افعال سے عمدہ بنانا، لذیذ بنانا. ترجمہ کریں گے، عبد الملک بن مروان نے کثیر مقدار میں لذیذ اور عمدہ کھانا تیار کروایا. دیکھیے ترجمے کے اندر بطور خاص اردو ادب کا لحاظ بہت ضروری ہے.
اب لفظی ترجمہ نہیں چلے گا کہ اس طریقے سے کوئی ترجمہ کرے کہ عبدالملک ابن مروان نے کھانا تیار کیا اور زیادہ کیا اور اچھا کیا، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ترجمہ یہ کریں گے آپ کہ عبدالملک ابن مروان نے کثیر مقدار میں عمدہ کھانا تیار کروایا۔ وَدَعَا إِلَيْهِ النَّاسَ فَأَكَلُوا، دعا یدعو دعا بلانا الا صلے کے ساتھ، اور اس کھانے کی طرف لوگوں کو مدعو کیا۔ فَأَكَلُوا، تو لوگوں نے کھانا کھایا۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو مدعو حضرات میں سے بعض نے کہا مَا أَطْيَبَ هَذَا الطَّعَامَ، فعل تعجب سے ما افعلہ اور افعل به، یہاں پر پہلا اسلوب ہے ما اطیب هذا الطعام، یہ کھانا کس قدر لذیذ ہے، کیا عمدہ کھانا ہے۔ ما نرى ان احدا رأى اکثر منه ولا اکل اطیب منه، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی نے اس سے زیادہ کھانا کھایا ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی نے اس سے زیادہ کھانا دیکھا ہو، رآ دیکھنا، ولا اکل اطیب منہ اور نہ ہی اس سے زیادہ لذیذ کھانا کھایا ہو۔ فقال اعرابی من ناحیت القوم، تو ایک اعرابی قوم کے کونے سے، ایک گوشے سے کہنے لگا، اعرابی دیہاتی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہر دیہاتی کو، عجمی دیہاتی کو اعرابی نہیں کہیں گے، بلکہ عربی نسل اور عرب دیہاتی کے لیے یہ لفظ خاص ہے۔ اعرابی اس کی جمع آتی ہے الاعراب، جسے الاعراب اشد کفرا ونفاقا۔ ناحیت القوم، ناحیہ جمعہ نواحی، گوشہ ایک کونا، تو کونے سے ایک اعرابی نے کہا اما اکثر فلا، رہی بات کھانے کی کثیر مقدار میں ہونے کی، فلا تو کوئی حرج نہیں، کوئی اشکال کی بات نہیں، ممکن ہے جب بادشاہ کھانا تیار کروا رہے ہیں تو زیادہ کروا سکتے ہیں، اسباب ان کے پاس ہے۔ آگے کہتا ہے وَأَمَّا أَطْيَبُ فَقَدْ وَاللَّهِ أَكَلْتُ أَطْيَبَ مِنْ، رہی بات بہت زیادہ لذیذ ہونے کی تو خدا پاک کی قسم بندہ اس سے لذیذ کھانا کھا چکا ہے۔ وَطَفِقُوا يَضْحَكُونَ مِنْ قَوْلِهِ، طفق فعل شروع، اخذ جعل طفق، طفقوا يضحكون، تو مدعو حضرات جو حاضر تھے سب ہنسنے لگ گئے اس کی بات سے۔ فاشار الیہ عبد الملک فادنی منہ، اشار یشیر، اشارہ کرنا، فادنی من مجہول پڑھیں گے اس کو، باب افعال سے ادنا یدنی، ادنا کے معنی قریب کرنا، اس طریقے سے مجرد میں دنا یدنو، دنو کے معنی قریب ہونا، ادنا یدنی، ادنا کے معنی قریب کرنا۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اسے بادشاہ سے قریب کیا گیا، امیر المؤمنین سے قریب کیا گیا۔ فقال ما انت بمحق فيما تقول الا ان تخبرني بما يبين به صدقك، محق اس میں فاعل ہے، احق یحق احقاق سے، سچا ہونا، حق کو ثابت کرنا۔ بما یبین به صدقک، بان یبین بیان کے معنی واضح ہونا، آگے صدقک اس کا فاعل ہے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ تم اپنے بات میں اس وقت تک سچے اور حق پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم یہ نہ بتا دو جس سے تمہاری سچائی واضح ہو جائے، جب تک کہ تم وہ چیز نہ بتلا دو جس سے تمہاری سچائی واضح ہو جائے۔ فقال نعم یا امیر المؤمنین، تو اعرابی دیہاتی کہنے لگا بالکل امیر المؤمنین، میں ابھی ثابت کرتا ہوں۔ اب یہ اعرابی لذیذ، اس سے بھی شاہی دسترخوان کے کھانے سے بھی لذیذ کھانا اس نے کھایا ہے، تو بہت دلچسپ انداز میں وہ بیان کر رہا ہے کس طریقے سے اس نے اس سے زیادہ لذیذ کھانا کھایا ہے۔ دیکھیے آگے عبارت میں، بینما انا بحجر فی ترب احمر فی اقصى حجر، حجر ایک جگہ کا نام ہے، فی ترب احمر سرخ مٹی،
ترب احمر فی اقصا حجر، اقصا کے معنی انتہا، حجر سے مراد یہاں پر پہاڑی زمین، پہاڑی علاقہ، پہاڑ کا پرلا کنارہ اقصا حجر سے مراد۔ ترجمہ کریں گے دری اسنا میں کہ میں مقام حجر میں پہاڑ کے پرلے کنارے پر سرخ مٹی والی زمین پر تھا، اذ توفی ابی وترک کلا وعیالا، کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، توفا یا توفا توفین وفات دینا، توفیہ مجہول استعمال ہوتا ہے ہمیشہ یہ وفات پانے کے لیے، کہ اچانک میرے والد انتقال کر گئے۔ وَتَرَكَ كَلًّا وَعِيَالًا، کلن کے معنی ہے بوجھ، قرآن میں سورہ نحل میں وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، عیال کے معنی اہل و عیال، اور انہوں نے بوجھ اور اہل عیال کو چھوڑا۔ وَكَانَ لَهُ نَخْلٌ، اور ان کا ایک کھجور کا باغ تھا۔ نخلن یہ نخلتن کی جمع ہے، بہت سارے کھجور کے درخت تو باغ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ فکانت فیہ نخلتن، تو اس باغ میں ایک کھجور کا درخت ایسا تھا، لم ینظر الناظرون الی مثلہا، کہ دیکھنے والوں نے اس کے مانند نہیں دیکھا تھا، یعنی پھل کے اعتبار سے اور اس درخت کے سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے دیگر درختوں سے وہ بہت نمایاں تھا۔ کأن ثمرها اخفاف الرباع، اخفاف یہ خفن کی جمع ہے، اونٹ کا وہ بچہ جو موسم ربیع فصل بہار میں پیدا ہو، اس کو خف کہا جاتا ہے، جمع اخفاف۔ رباع یہ ربع اور یا تو ربع دونوں ہے کہ جمع ہے رباع، اس کے معنی بھی موسم بہار میں پیدا ہونے والا اونٹ کا بچہ، گویا کہ اس کے پھل موسم بہار میں جنے ہوئے اونٹ کے بچے تھے۔ موسم بہار میں جو اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بہت صحت مند ہوتا ہے، تو کھجوروں کو ان کی تر و تازگی اور نعومت اور نرم میں تشبیہ دینے کے لیے اس نے یہ تشبیہ استعمال کی کہ وہ موسم بہار میں جنے ہوئے اونٹ کے بچے کی طرح تھے۔ لم ير ثمر قط اغلظ ولا اصلب ولا اصغر نوا، نہیں دیکھا گیا کوئی پھل کبھی بھی اس سے زیادہ موٹا اور مضبوط اور گٹلی کے اعتبار سے چھوٹا، یعنی پھل کے اندر گٹلی کا چھوٹا ہونا، یہ پھل کے اندر اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ اغلظ غلیظ سے اس میں تفضیل ہے، اصلب صلب سے اس میں تفضیل ہے، اغلظ کے معنی موٹا، اصلب کے معنی مضبوط، اصغر نون، نون کے معنی گٹلی۔ تو اس جیسا پھل موٹائی میں، مضبوطی میں اور گٹلی کے اعتبار سے چھوٹا ہونے میں لوگوں کے مشاہدے میں کم ہی آتے تھے۔ ولا احلا حلاوۃ منہا، احلا اس میں تفضیل ہے حلاوت سے، اور نہ ہی شیرینی کے اعتبار سے، مٹھاس کے اعتبار سے اس سے زیادہ شیریں اور میٹھا پھل کہیں نظر آیا۔ وَكَانَتْ تَطْرُقُهَا أَتَانٌ وَحْشِيَّةٌ قَدْ أَلِفَتْهَا تَأْوِي اللَّيْلَ تَحْتَهَا، طَرَقَ يَطْرُقُ باب نصر ینصر سے رات میں آنا۔ اتان گدھی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان میں نر جانوروں کے لیے بسا اوقات الفاظ الگ ہوتے ہیں، مادے کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے شیر کو اسدن کہا جاتا ہے تو اس کے مادے کو لبوتن کہا جاتا ہے، اس طریقے سے گدھے کو حمار اور گدھی کو اتان کہا جاتا ہے۔ وحشی یعنی جنگلی گدھی رات میں آتی تھی۔ قد الفتھا
अलिफ यअलफ बाबे समिअ यस्माउ से मानूस हो जाना। तअविल लैल तहतहा, अवा यअवी उवियन मस्दर आता है, पना लेना, ठिकाना लेना। तो ये वाकया सुना रहा है आराबी कि एक जंगली गधी उस खजूर के दरख्त से मानूस हो चुकी थी, जो उसके नीचे रात गुजारने के लिए पनाह गुज़ी हो जाया करती थी। यानी रोजाना रात में आकर वही आकर लेट जाती थी और खजूर वगैरह खाकर चली जाती थी। आगे कहता है फकानत तुस्बितु रिजलैहा फी अस्लिहा व तरफउ यदैहा। फकानत तस्बुतु बाबे नसरा से पढ़ेंगे उसको, मजबूती से कदम को गाड़ना, पैर को गाड़ देना। सबत यसबुतु, रिजलैहा पीछे के दोनों पैर। जानवरों के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों वाले जानवरों के अंदर उनके अगले 2 पैर के लिए यद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अरबी में, और पिछले के लिए पैर ही इस्तेमाल करते हैं, गोया कि ये बमंजिलाए हाथ के हैं अगले 2 पैर। तो वो गधी उस खजूर के दरख्त की जड़ में अपने पिछले दोनों पैर को मजबूती से गाड़ देती थी। वह तरफउ यदैहा, और अपने अगले दोनों पैरों को बुलंद कर देती थी, यानी खजूर के दरख्त की तरफ बढ़ा देती थी। वतअतु बिफीहा फला तत्रुकु फीहा इल्ला नब्ज़ वल मुतफर्रिक़। अता यातु अतवन के माना लेना, तनावला या तनावलु के माने में। फीहा फमुन, फी मुंह, तो वो अपने मुंह से खजूर को पकड़ती थी, खा जाती थी। फला तत्रुकु फीहा इल्ला नब्ज़ वल मुतफर्रिक़। अन-नब्ज़ के माना कलील, मामूली, इसकी जमा आती है अनबाज। वल मुतफर्रिक़ के माना मुतफर्रिक़, बिखरे हुए। तो वो अपने मुंह से उसमें से खा जाती थी, और मामूली और इधर उधर बिखरे हुए कुछ फलों के अलावा, कुछ खजूर के अलावा कुछ भी ना छोड़ती थी। फ़अअज़मनी ज़ालिक व वक़अ मिन्नी कुल्ल मौक़िअन। तो ये आराबी कहता है, तो ये बात मुझ पर शाक गुजरी। अअज़मनी ज़ालिका अफ़ज़अनी ज़ालिका, इसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। हम कह सकते हैं इसके तर्जमे में, इसने मुझे टेंशन में डाल दिया कि भाई ये क्या हो रहा है, रोज आकर ये खाकर चली जाती है गधी। तो अअज़मनी ज़ालिक व वक़अ मिन्नी कुल्ल मौक़िअन, और इसके गम ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। यह अरबी का उस्लूब है, याद रखिए इसको, कि आप कह सकते हैं हाज़ल अम्र अअज़मनी, इस मामले ने मुझे जो है परेशान कर दिया, मुझे इसकी वजह से टेंशन आया, और इसकी फिक्र ने मुझे हर तरह मुतफक्किर बना दिया। तो कहेंगे आप वक़अ मिन्नी कुल्ल मौक़िअन फ़न्तलक़्तु बिक़ौसी व असहुमी। या अरबी कहने लगा तो मैं रवाना हो गया, चल पड़ा। इंतिलाक के माना चलना। फ़न्तलक़्तु बिक़ौसी व असहुमी, कौस के माना कमान, असहुम सिहाम की जमा है, सहम की जमा है सिहाम, उसकी जमा है असहुम, तीर। तो मैं अपने कमान और तीर लेकर निकल पड़ा। व अना अज़ुन्नु अन्नी अर्जिउ मिन साअती, मेरा गुमान ये था कि मैं उसी वक्त लौट आऊंगा। रजा मिन साअती, उसी वक्त लौटना। फमकस्तु यौमन व लैलन ला अराहा हत्ता कान अस्सहर अक़बलत। कहता है मेरा गुमान तो ये था कि मैं लौट आऊंगा उसी वक्त, लेकिन मुकम्मल एक दिन और एक रात मुझे वहां ठहरना पड़ा। मक्का सयम को मुकूस के माना ठहरना। ला अराहा, लेकिन वो गधी नजर नहीं आई। हत्ता कान अस्सहर, यहां तक के रात का आखिरी पहर हो गया। सहर हा के फतह के साथ। अक़बलत, तो वो गधी आई, तशरीफ लाई। अक़बल यक़बिल इक़बाल। फ़तहय्यतु लहा फ़रशक़्तुहा फ़असबतुहा व अजहज़तु अलैहा। तहय्या यतहय्यउ, तहय्यु बाब तफ़अुल से तैयार होना, एक्टिव होना। तो ये कह रहे मैंने उसके लिए
पोजीशन संभाल ली, तैयार हो गया, बस अब उस पर वार करना है। फरशक़तुहा, रशक़ यरशुक़ रशक़न, बाबे नसर यंसुर, माना है हमला आवर होना, हमला करना, तीर चलाना। फ़असबतुहा, और मैंने तीर बिल्कुल निशाने पर लगा दिया, असाब युसीबु इसाबतन से। व अजहज़तु अलैहा, अजहज़ युजहिज़ु इजहाज़, बाबे फ़ाल से, अजहज़ अलल जरीह, जब उस वक्त कहा जाता है जब के कत्ल कर दिया जाए, काम मुकम्मल कर दिया जाए। तर्जमा करेंगे व अजहज़तु अलैहा, और मैंने उसे ढेर कर दिया, उसका काम तमाम कर दिया, यानी एक ही तीर में उसको सुला दिया। सुम्मा अमद्तु इला सुर्रतिहा फ़अफ़रय्तुहा, अमद यअमिदु, क़स्द करना, फिर मैंने उसकी नाफ का क़स्द किया। सुर्रतुन के माना नाफ। फ़अफ़रय्तुहा, अफ़रा युफ़री, इफ़रा बाबे फ़ाल से, टुकड़े टुकड़े करना, बोटी बनाना, तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए। सुम्मा अमद्तु इला हत्बिन जज़लिन फ़जमअतुहु इला रद्फ़िन, फिर कहता है कि उसके बाद मैंने बड़ी लकड़ियों का क़स्द किया। हतबुन जज़लुन के माना अल-गलीज़ुल अज़ीम, बड़ी लकड़ियाँ। फ़जमअतुहु इला रज़फ़िन, फिर मैंने उसको एक गरम बड़े पत्थर पर रखा, जमा किया। रज़फ़ुन कहा जाता है गरम पत्थर जिस पर पुराने लोग खाना वगैरह उसमें रखकर गरमाते थे, तैयार करते थे, तो ये रज़फ़तुन की जमा है रज़फ़ुन। व अमद्तु इला ज़ंदी, ज़ंद के माना चकमाक, जिससे आग सुलगाते थे लोग। क़दह बिज़्ज़ंद के माना है आग निकालने की कोशिश करना। फ़क़दहतु व अज़रमतु अन्नार फ़ी ज़ालिकल हतब, तो ये कह रहे क़दह यक़दहु, क़दहन आग सुलगाना, तो मैंने उसमें आग सुलगाई। व अज़रमतु अन्नार फ़ी ज़ालिकल हतब, अज़रम युज़रिमु इज़राम बाबे फ़ाल से, आग जलाना, रोशन करना, तो मैंने उसमें आग जलाई, आग रोशन की। व अलक़ैतु सुर्रतहा फ़ीहा, और उसकी नाफ को, उस गधी की नाफ को उस आग में डाल दिया। व अदरकनी नौमुस्सुबात, कहता है मुझे गहरी नींद आ गई। नौमुस्सुबात नींद का अव्वल मरहला, या तो फिर अन्नौमुल अमीक़, गहरी नींद। फलम युक़िज़नी इल्ला हर्रु शम्स फ़ी ज़हरी, तो नींद इतनी गहरी थी, कहता है कि मुझे तो अपनी पुश्त पर सूरज की हरारत ने ही बेदार किया। यानी सुबह हो गई, फिर धूप निकली, धूप तेज हो गई, पत्थर गर्म हो गए, गर्म होने के बाद क्योंकि ये पत्थर के ऊपर लेटा हुआ था तो उसे लगा के गर्मी लग रही है, सुबह हो गई, देखा तो काफी देर भी हो चुकी थी, धूप तेज हो चुकी थी। फंतलक़्तु इलैहा, तो उसे याद आया वो नाफ जो मैंने आग में डाल रखी थी उसका क्या हुआ, मैं उसकी तरफ चल पड़ा। फ़कशफ़्तुहा, तो मैंने उसे निकाला, बरामद किया उसको, कशफ़ यक्शिफ़। व अलक़ैतु मा अलैहा मिन क़िदन औ सवादिन औ रमाद, और उस पर लगे हुए धूल, स्याही और राख को मैंने उसमें से हटाया, दूर किया। क़िदन के माना धूल, काफ के कसरे के साथ। सवाद जानते हैं, रमाद के माना राख, कुरान में का रमादिन इश्तद्दत बिही रिह, सुम्मा क़ल्लबतु मिस्लल मुलाअतिल बैदा, फिर मैंने उसको सफेद नर्म नाजुक चादर की तरह उसको पलटा। क़ल्लबल क़ल्बु तक़लीब, अल मुलाअतु नरम नाजुक दो परले वाली चादर, तशबीह के तौर पर कह रहा है, मैंने उसकी तरह पलटा। फ़अल्क़ैतु अलैहा मिन रुतबि तिल्का नख़लतिल मुजज़्ज़अति वल मुनस्सफ़ति, अल मुजज़्ज़अ वो खजूर जो पकने के करीब हो, निस्फ
پکا ہوا ہو اس کو مجزع کہتے ہیں۔ المنصفہ وہ کھجور جس کا نصف حصہ سرخ ہو چکا ہو۔ مراد بالکل کچے کھجور بھی نہیں، بالکل پکے ہوئے بھی نہیں۔ تو میں نے اس میں اس درخت کے ادھ کچے اور ادھ پکے کھجوروں کو ڈال دیا۔ یہ ترجمہ کریں گے، ادھ کچے ادھ پکے یعنی کچھ کچے کچھ پکے۔ فَسَمِعْتُ لَهَا عَطِيطًا كَتَدَاعِي عَامِرُ وَغَطْفَانَ، تو کہتا ہے تو میں نے ایک شور اور ہنگامہ سنا۔ غطیط یا عطیط صوت کو کہا جاتا ہے آواز۔ کتداعی عامر و غطفان، یہ دونوں عرب کے مشہور قبیلے ہیں جو جنگجو قبیلوں میں ان کا نام آتا ہے کہ ان کے شور و ہنگامے کی تداعا تداعا تداعین، ایک دوسرے کو بلانا شور کرنا، ان کے ہنگامے کی طرح میں نے چیخ و پکار اور آواز سنی۔ یعنی کھجور کو آگ میں ڈالنے کے بعد اس میں سے ایک خاص آواز آتی ہے، اس کو تشبیہ دے رہے کا تداعی عامر و غطفان۔ ثم اقبلت وتناول الشحمة واللحمة فأضعها بين التمرتين، کہتا ہے پھر میں چربی اور بوٹی گوشت کھانے لگا۔ الشحمہ کے معنی چربی، لحمہ کے معنی گوشت۔ فأضعها بين التمرتين، کھانے کی کیفیت کیا تھی، کس طریقے سے کھایا کہ دو کھجوروں کے درمیان میں ان کو رکھتا۔ وأهوي إلى فمي، احوا یحوی، احوا کے معنی قریب کرنا، لے جانا، ڈالنا، اوپر سے نیچے پھینکنا باب افعال سے، اور میں اسے اپنے منہ کی طرف لے جاتا۔ احلف انی ما اکلت طعاما مثلہ قط، قسم کھا سکتا ہوں کہ اس سے لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا۔ واقعی بہت لذیذ کھانا، کافی محنت کی اس نے، لیکن اس کا انداز بیان دیکھیں کس قدر دلچسپ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس طریقے سے، یہ میری کہانی ہے اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ لذیذ کھانا بندہ پہلے کھا چکا ہے اور یہ اس طریقے سے کھایا ہے، ناف کو آگ میں ڈال کر کھجور میں ملا کر کھایا ہے، یہ اطیب الطعام رہا اس کے حق میں۔ فقال له عبد الملک لقد اکلت طعاما طیبا فمن انت، عبد الملک ابن مروان نے کہا بھئی واقعی زبردست بات ہے، تو تم نے بہت ہی لذیذ کھانا کھایا، تم ہو کون؟ فمن انت، تم کون ہو؟ آگے پھر وہ اپنا تعارف کروائے گا، تو اگلے سبق کا انتظار کیجئے اس کے اعرابی کے تعارف کے لیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔